آئیے میں آپ کو ایک گونگے شیطان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ گونگا شیطان کون ہے۔ اصل میں کہ زمین کی جو ابتدا ہے وہ ایک سرسبز و شاداب سے ہوتی۔ جب بھی کوئی انسان کسی درخت کے پاس جاتا، پھلدار درخت کے پاس جاتا تو اسے پھل ملتا۔ جب وہ سمندر سے پانی پیتا تو وہ سمندر سے اسے میٹھا پانی ملتا۔ تو اس وقت جو شیر ہے وہ گائے کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ اسی طرح جو بھیڑیا ہے وہ بکری کے پیچھے پیچھے نہیں ہوتا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو زمین بنجر ہو گئی، درخت کانٹے دار بن گئے، نیز زمین سیاہ ہو گئی، سمندر کڑوے اور نمکین بن گئے۔ چنانچہ کہا گیا کہ زمین میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کی وجہ سے فساد برپا ہوا، جبکہ سمندروں میں جلندی ایک کافر بادشاہ تھا جو اس کی سمندر میں اس کی وجہ سے عذاب آیا۔ کیا وجہ تھی کہ ایک کافر جو جلندی تھا وہ جو کشتیاں وہ لوگوں کی ظلم غصب کر لیتا تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں کہ بما کسبت ایدی الناس کی تفسیر میں تفسیر بیضاوی لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس محلے میں تارک صلاۃ رہتا ہو ہر دن ان لوگوں پر 70 فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ تمام اہل محلہ پر لعنت کیوں، ان خاص لوگوں پر کیوں نہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو دوسرے لوگ تو نماز پڑھتے ہیں، تو صرف ان لوگوں پر لعنت ہونی چاہیے جو نماز نہیں پڑھتے۔ کہا گیا کہ ان لوگوں پر اس وجہ سے لعنت ہوتی ہے، تو اس کے جواب میں جو کہا گیا کہ اس کے جواب میں کہ ان لوگوں کو پر لعنت اس وجہ سے ہوتی ہے تو ہم محلے والوں پر کہ وہ جو تارک صلاۃ تھا، جو نماز کو چھوڑنے والا تھا، اس کو انہوں نے خبردار نہیں کیا۔ یعنی وہ خود نماز پڑھنے چلے گئے لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ان کو انہوں نے دعوت نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان سب پر عذاب نازل فرمایا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات کہنے سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ یعنی ہمیں حق بات کہنی چاہیے، جو حق بات نہیں کہتا رک جاتا ہے، گناہ کو دیکھ کے چپ ہو جاتا ہے یا نماز کی دعوت نہیں دیتا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق بات کہنے سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔